علم و تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف، علم و تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، اور مشک و عنبر و موگراب، چمپا، چمیلی اور گلاب، ساری خوشبو ایک طرف، ان کا پسینہ ایک طرف، خوشبو ایک طرف، ان کا پسینہ ایک طرف۔ حضرات کافی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات میرا ماننا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس شان پاک پر سرزمین ہند نہیں بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے علماؤں نے، بڑے بڑے محققین نے، بڑے بڑے مفسرین نے، بڑے بڑے مجددین نے، بڑے بڑے فقہاء نے، بڑے بڑے اولیاء کرام نے، بڑے بڑے خطبہ نے، بڑے بڑے شعراء نے، بڑے بڑے عطاب نے، بڑے بڑے غوث نے، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے سرکار غوث کی مکمل تعریف و توصیف کی ہے۔ سرکار غوث کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ ہر ایک کی عقیدت اپنی جگہ الگ الگ ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے علماء، افریقہ اور لندن کے مؤمنین سرکار غوث کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آج بھی نہ جانے دنیا میں کتنے ہیں جو سرکار غوث کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور صبح قیامت تک سرکار غوث کی بارگاہ میں لوگ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ ہر ایک کے عشق کو دیکھیں، لیکن جب بریلی کا تاجدار سرکار غوث کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، جب بریلی کا تاجدار سرکار غوث کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، جب بریلی کا تاجدار سرکار غوث کی تعریف ہم تک پہنچاتا ہے، جب بریلی کا تاجدار سرکار غوث کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، تو پوری دنیا کی شاعری دنگ رہ جاتی ہے، پوری دنیا کے عشاق دنگ رہ جاتے ہیں، پوری دنیا حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میرا غوث وہ عظیم غوث ہے، میرا غوث وہ پارسا ہے، میرا غوث رب کا وہ مقدس محبوب بندہ ہے، میرا غوث مالک بے نیاز کا اتنا عظیم بندہ ہے، میرا غوث رسول پاک کا اتنا عظیم عاشق ہے کہ دنیا کے ہم جیسے آپ جیسے کیا بڑے بڑے اولیاء سرکار غوث کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیں آپ، سرکار غوث کی عظمت و وقار دیکھیں آپ، سرکار غوث کا مرتبہ دیکھیں آپ، سرکار غوث کی فضیلت دیکھیں کہ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہر جیلان میں پیدا ہوتے ہیں۔ شہر جیلان میں پیدا ہوئے غوث اعظم عبرستان کے علاقے میں پہلے لوگ، اور آج بھی سرزمین ہند میں بھی دیگر اور ممالکوں میں بھی جب بچے کی پیدائش کسی کے یہاں ہوتی تھی تو دائی کا اہتمام کیا جاتا تھا، خادمہ کا جو بچے کی پرورش کیا کرتی تھی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آپ کو بھی دائی نے پالا، آپ کو بھی دائی نے دودھ پلایا۔ تاریخوں میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مقدس ذات پاک ہے، آپ کی دائی ماں، آپ کی رضائی ماں آپ کو دودھ پلا رہی ہیں، ننھی سی عمر ہے سرکار غوث کی، دودھ پیتے پیتے سرکار غوث اپنی والدہ، اپنی رضائی ماں، اپنی دودھ پلانے والی ماں دائی ماں کی گود سے اچک جاتے ہیں، دائی ماں کی گود سے باہر کے لیے اچک جاتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ سرکار غوث اپنی دائی ماں کی گود سے
سے زمین پر نہیں گرتے، بازو میں نہیں گرتے، بلکہ سرکار غوث اپنی دائی ماں کی گود سے اچک کر آسمان پر پرواز کر جاتے ہیں، آسمان کی پرواز کر جاتے ہیں، سورج میں غائب ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا چاند پر جا رہی ہے، اور جو لوگ چاند سے واپس آ رہے ہیں دنیا ان کی تعریف و توصیف کر رہی ہے، ٹی وی کی اسکرین پر انہیں دکھایا جا رہا ہے، اخبارات میں ان کی خبریں چھپ رہی ہیں، پوری دنیا میں ان کی تعریف و توصیف کی جا رہی ہے کہ فلاں نے چاند کا معائنہ کیا ہے، فلاں نے چاند کی دنیا کو دیکھا ہے، فلاں نے چاند کی سیاحی کی ہے، فلاں چاند کے اوپر سے واپس آیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں نادانو، یہ تم ہو جو چاند کی سیاحی کر کے فخر محسوس کر رہی ہو، یہ تم ہو جو چاند پر گھوم کر گھمنڈ محسوس کر رہی ہو، یہ تم ہو جو چاند پر گھوم کر ٹی وی کی اسکرین پر چمکتے نظر آ رہی ہو۔ لیکن آؤ اہل سنت والجماعت کے مذہب میں آؤ، اہل سنت والجماعت کے فرقے میں آؤ، اہل سنت والجماعت کے گروہ میں آؤ، اہل سنت والجماعت کے مسلک میں آؤ، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم چاند کی سیاحی کر کے فخر محسوس کر رہے ہو، لیکن نادانو یہی جیلان کی سرزمین میں پیدا ہونے والا بچہ اپنی ننھی سی عمر میں ماں کی گود سے نکل کر دن کے وقت پرواز کرتا ہے تو آسمان کے سورج پر پہنچ جاتا ہے، جن کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ آسمان کا سورج چوتھے آسمان پر ہے، اور آج پوری دنیا کو جو آسمان کے سورج کی جو لائٹ مل رہی ہے یہ سورج کی پیٹھ ہے، جس کی کرنیں ہم اور آپ دن میں دھوپ کی شکل میں دیکھتے ہیں، یہ سورج کی پیٹھ ہے کہ ہم چند منٹ تک نظر پھر کر اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور پھر اس کی پیٹھ نہیں اس کا رخ زمین کی طرف ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات آج چوتھے آسمان پر ہے اور اس کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے، دنیا اسے دیکھ نہیں پاتی ہے، لیکن میرا غوث اعظم ہے، 1 سال کی ننھی سی عمر ہے، اپنی والدہ کی گود سے نکل کر آسمان کے سورج پر پرواز کر رہے ہیں، آسمان کے سورج پر پرواز کر رہے ہیں، آسمان کی سورج میں غائب ہو جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات سرکار غوث اعظم بڑے ہو جاتے ہیں، بغداد کی جامع مسجد میں سرکار غوث خطبہ دے رہے ہیں، بغداد کی جامع مسجد میں سرکار غوث تقریر کر رہے ہیں، بغداد کی جامع مسجد میں سرکار غوث قوم کی اصلاح کر رہے ہیں، اتنے میں ایک عورت آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غوث تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، عورت قریب آتی ہے، سرکار غوث دست بوسی کرتے ہیں، وہ عورت مسکرا کر پوچھتی ہے، بیٹا عبد القادر میں تم سے ایک گزارش کرنے آئی ہوں، بیٹا عبد القادر میں تم سے کچھ کہنے آئی ہوں۔ سرکار غوث فرماتے ہیں کہو ماں کیا کہنے آئی ہو؟ عورت کہتی بیٹا عبد القادر جب 1 سال کے ننھے سے تم تھے تو میری گود میں دودھ پیا کرتے تھے اور دودھ پیتے پیتے میری گود سے غائب ہو جایا کرتے تھے، آسمان کے سورج میں چلے جایا کرتے تھے۔ بیٹا عبد القادر میں کہنا چاہتی ہوں کہ تم آسمان کے سورج میں آج غائب ہو کر دکھاؤ، تم آسمان کے سورج میں آج پہنچ کر دکھاؤ۔ میرے غوث مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں ماں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کہتی بیٹا کیوں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا تمہاری طاقت کم ہو گئی ہے؟ کیا سورج کی اونچائی زیادہ ہو گئی ہے؟ میرا بیٹا تو 1 سال کا تھا تو میری گود سے نکل کر آسمان کے سورج پر پہنچ جایا کرتا تھا، آج تو نوجوان ہو چکا ہے، میرا بیٹا آج تو کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ سرکار غوث فرماتے ہیں ماں وہ میرا بچپنا تھا کہ میں سورج میں غائب ہو جایا کرتا تھا، اب تو میری جوانی ہے، اب میرا عالم یہ ہے کہ میں سورج پہ نہیں بلکہ سورج خود میرے پاس آ کر مجھے سلام کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں آج دنیا چاند پر جا کر فخر محسوس کر رہی ہے، آج دنیا چاند پر جا کر اتراتی نظر آ رہی ہے، آج دنیا ٹی وی کی اسکرین پر چمک رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں نادانو، میں کہنا چاہتا ہوں چاند پر جانے والوں سرکار غوث کے قدموں میں گر پڑو اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اس لیے یہ واحد دھرم ہے، یہ واحد دین ہے، یہ واحد مذہب ہے جس کا ماننے والا چاند پر نہیں جاتا بلکہ سورج کو اپنے قدموں میں